کہتے ہیں کہ آج کل کے ماڈرن دور میں اگر ایک شخص کمرے میں بالکل تنہا بیٹھا ہے تو وہ دراصل تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اسی کمرے میں ایک ایسی طاقت بھی موجود ہے جو اس کے کھانے پینے سونے کے ساتھ ساتھ ہر حرکت پر نظر رکھ رہی ہے۔ نہ صرف وہ اس کی حرکت پر نظر رکھ رہی ہے، وہ طاقت اس شخص سے کئی کام بھی کروا رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس انویزیبل پاور کو خود اپنے ساتھ لایا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سمارٹ فون ہے۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ ناظرین، آج کل کے دور میں شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جو کہ سوشل میڈیا سے دور ہوگا۔ چاہے کوئی جیسا بھی سمارٹ فون ہو، اس کے موبائل میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب وغیرہ ضرور موجود ہوگا۔ یہ سوشل میڈیا اب اتنا زیادہ پاورفل ہو چکا ہے کہ یہ ایپلیکیشن بنائی تو سمارٹ فونز کے لیے گئی تھی، لیکن اب سمارٹ فونز ہی سوشل میڈیا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی پاور مزید ہی بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ گریٹ سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ بھی ٹویٹر کے ذریعے ہی لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک فری ٹول ہے جس کے ذریعے ہم انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اصل بات جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم انسان تو سوشل میڈیا کو ان کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایپلیکیشن آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلکہ ایک یونیک نمبر سے جانتی ہے۔ اس کے لیے ہر انسان کی پہچان ایک نمبر سے رکھی گئی ہے جس کو اکثر آئی ڈی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ جیل میں قیدیوں کو ایک نمبر سے پکارا جاتا ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا بھی ایک جیل کی مانند ہے جس میں ہر شخص کو ایک یونیک آئی ڈی سے پہچانا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر ایک انسان اپنے آپ کو خود اتنا نہیں جانتا جتنا کہ سوشل میڈیا ایپ اس کو جانتی ہے۔ ان ایپلیکیشنز کو استعمال کرنا بالکل فری کیوں رکھا گیا؟ ہر یوزرز کا ڈیٹا کیسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس ڈیٹا کے ذریعے کیسے ملٹی بلینز بنائے جا رہے ہیں؟ کیسے سوشل میڈیا کے پیچھے روبوٹ ڈیٹا استعمال کر رہے ہیں اور کیسے یہ چیز اب اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے کہ اب اس کو بنانے والے بانی بھی ان کو روک نہیں سکتے؟ یہ سب اس سے بھی زیادہ آج آپ جان سکیں گے آج کی اس شاندار ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایپس اتنی ایڈکٹیو کیسے بنائی جاتی ہیں۔ ان تمام کمپنیز کے بیک بون ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمام لوگوں کی اٹینشن اپنی طرف مائل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور ان کو اٹینشن انجینئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی اٹینشن انجینئرز ہوتے ہیں جو کیسینو میں مختلف گیمز ڈیزائن کرتے ہیں۔ یہ انجینئرز انسانی دماغ سے کھیل کر ایسا ڈیزائن تیار کرتے ہیں جس کو ایک بار یوز کرنے کے بعد اس کی عادت یا ایڈکشن ہونے لگتی ہے۔ یعنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کچھ بھی کرنا ہے لیکن وزٹر کو ایپلیکیشن سے دور نہیں جانے دینا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو انسان کو بہت اچھا لگتا ہے۔ انسانی فطرت سے فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا پر لائک، ہارٹ اور اب تھمبنیلز کا آپشن دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم اپنی فوٹو کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کرتے ہیں اپنی تعریف دیکھنے کے لیے یا پھر اپنی فوٹو پر لوگوں کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے، ہم بار بار فون کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اگر نہ دیکھیں تو ہمیں بار بار یہ میسج کر کر اکسایا جاتا ہے کہ کسی نے آپ کی فوٹو کو لائک کیا ہے، یا پھر میسج آتا ہے کہ آپ کی فلاں بندے نے تصویر کو دیکھا، اور آپ کو وہی ایپ مشورہ دیتی ہے کہ آپ کو اس سے دوستی کرنی چاہیے یا آپ اس کو جانتے ہیں۔ یعنی ہم جب بھی اپنے فون سے دور جاتے ہیں تو ہمیں ایک خاص پلان کے تحت واپس اس کو اٹھانے پر اکسایا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی یہ بات ذہن میں دہرائی ہے کہ انسان کو اپنی برائی سننا بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر آپ کو کوئی بھی ڈس لائک اور ہیٹ کا آپشن نہیں ملے گا۔ جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں ہوتا کہ ہمیں سوچی سمجھی سازش کے تحت یوز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ہمارے انٹرسٹ کی ویڈیوز، فوٹوز اور ایونٹس دکھائے جاتے ہیں۔ یہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ ہم لوگ ایپلیکیشن کو یوز کرتے رہیں اور اسے اسکرول کرتے جائیں، فوٹوز اور ویڈیوز دیکھتے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن کی نیچر یہ بھی ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا رہتا ہے
اور خود کو دوسروں سے زیادہ اچھا بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خود کو مزید سٹائلش دکھانے کے لیے سوشل میڈیا پر فوٹو فلٹرز متعارف کروائے گئے ہیں، یعنی کہ ریئل ورلڈ میں چاہے کوئی کیسا بھی ہو، سوشل میڈیا پر بے حد خوش اور خوبصورت دکھنا چاہیے۔ جب ہمارے فرینڈ ہماری لائف کا صرف وہی حصہ دیکھتے ہیں جس کو ہم نے فلٹرز لگا کر کمال کا بنایا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی ہماری فوٹوز کو دیکھ کر ہم سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے کے لیے اس ایپ کا یوز کرتے ہیں۔ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ہم اپنی ویڈیوز میں ایسے ایکشن کرتے ہیں جو ہم اپنی ریئل لائف میں افورڈ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک پلانڈ پروگرام ہے جو ہم سے عادتاً کروایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخرکار ہمارا اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح، واقعہ ہی سوشل میڈیا اچھا ٹائم پاس کرواتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا اچھا ٹائم پاس ہوتا رہے اور آپ بار بار ان کے پلیٹ فارم کو وزٹ کرتے رہیں۔ لیکن اس ٹائم پاس میں میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے جان کر جیسے مجھے شوق لگا تھا، شاید آپ بھی ویسے ہی حیران ہو جائیں۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جب بھی ہم کوئی فوٹو یا اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بار بار فوٹو چیک کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ جیسے ہی ہمیں وہ خاص چیز مل جاتی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ایک خاص کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامائن کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی دماغ میں یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا دیکھنے سے جو ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ کوکین کو استعمال کرنے سے ریلیز ہوتی ہے۔ جب ڈوپامائن ہماری باڈی میں اسپائک کرتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی اس کی کوانٹٹی نارمل ہو جاتی ہے تو ہمیں دوبارہ سے اس کی طلب ہونے لگتی ہے، اور ڈوپامائن کا ٹریگر ہمارے پاس نہیں بلکہ یہ ٹریگر سوشل میڈیا کی بیک پر بیٹھے روبوٹس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہماری فوٹو کب تک لوگوں کی فیڈ تک دکھانی ہے، یعنی کب لوگوں کے سامنے لانی ہے۔ فوٹو جب تک ہمارے فرینڈز کے فیڈ پر رہے گی تب تک ہمیں لائکس ملتے رہیں گے اور الٹیمیٹلی ہمیں ڈوپامائن بھی ملتا رہے گا، اور جب ہماری فوٹو فرینڈ کے فیڈ سے ہٹا دی جائے گی تو ہم وہی ڈوپامائن حاصل کرنے کے لیے ایک نئی تصویر نئے فلٹرز کے ساتھ اپلوڈ کریں گے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یعنی کہ اب ہم ایک ایسے جیل میں بند ہو چکے ہیں جس میں نہ تو کوئی سلاخیں ہیں اور نہ ہی کوئی اونچی دیواریں، لیکن ہم کرتے وہی ہیں جو یہ ٹیک کمپنی ہم سے کروانا چاہتی ہیں۔ آخر یہ ٹیک کمپنی ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آخر ان کا یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اور سوشل میڈیا کی یہ ساری سروسز فری کیوں ہیں؟ یہ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے اور اس کو اس کی کوئی قیمت نہیں دکھائی جاتی اور اسے فری دیا جاتا ہے تو آپ جان لیں کہ وہ خود ایک پروڈکٹ ہے، یعنی کہ آپ ہی کو سیل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، فرض کر لیں کہ ایک گلوسری سٹور پر لکھا ہوا ہے کہ گیٹ فری چاکلیٹس۔ جب آپ فری چاکلیٹ لینے سٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو دو قسم کے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹور میں رش لگا ہوا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ ان کا بھی وہاں جانے کو دل کرتا ہے۔ جتنے زیادہ لوگ سٹور میں انٹر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ سیل ہونے کا چانس زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا، ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا فری چاکلیٹ مانگیں گے تو وہ آپ سے یا تو کوئی فارم فل کروائیں گے یا پھر کم سے کم آپ سے فون نمبر تو ضرور لے لیں گے، یعنی وہ صرف ایک چاکلیٹ کے بدلے آپ سے آپ کا ڈیٹا لے لیتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی کچھ ہوتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ وہاں ہم سے ہمارا سارا ڈیٹا لے کر ہمیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر اس کی لت لگائی جاتی ہے۔ ہمارا نام، ہماری ایج، ہمارا سیل فون نمبر، حتیٰ کہ ہمارا انٹرسٹ بھی پوچھا جاتا ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں اور کس ریسٹورانٹ میں کھانا کھانا پسند کرتے ہیں اور کون سی موویز دیکھتے ہیں، ان سب کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہمیں ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ایڈورٹیزمنٹس دکھائی جاتی ہیں۔ ان ایپلیکیشنز کی بیک پر موجود ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سپر کمپیوٹرز اتنے ٹائم میں یہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ایسی کون سی ویڈیو دکھائی جائے کہ ہم اس میں گھستے چلے جائیں۔
اگر ہم سے کوئی فوٹو لائک ہو جائے تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹ اس سے ریلیٹڈ فوٹوز اور ویڈیوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جتنا زیادہ ٹائم ان اپلیکیشنز پر گزارتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کو فائدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک نئی بیماری۔ میڈیکل سائنس نے ایک نئی بیماری نوٹس کی ہے اور اس بیماری کو سوشل میڈیا ڈپریشن کہا گیا ہے۔ امریکہ میں لاکھوں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس بیماری میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ جب ہم دوسروں کی لائف کا فیک حصہ دیکھتے ہیں تو خود کو ان سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں، ان لوگوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں جن نے ہمیں اپنی لائف کا صرف 1% حصہ دکھایا ہے اور 99% حصے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان اپنی فیڈ دیکھتے جاتے ہیں اور دوسروں کی فیک لائف سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے جاتے ہیں۔ اس سے ان کو اینزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن جیسی بیماریاں چھوٹی ہی ایج میں گھیر لیتی ہیں۔ جب یہ سب وہ برداشت نہیں کر پاتے تو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد صرف امریکہ میں سوسائڈ کا ریٹ 151% بڑھ چکا ہے اور جو مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جن انجینئرز نے سوشل میڈیا کے لیے دن رات محنت کر کے یہ روبوٹس تیار کیے تھے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں خود بھی اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ایک دن یہ چیز اتنی زیادہ بھیانک شکل اختیار کر لے گی۔ ابھی یہ معاملہ اتنا آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے کہ اس کو انڈو کرنا پاسبل نہیں۔ Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا ہی صحیح لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔